اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو معدنیات والا معاملہ ہے، اور معدنیات والے معاملے پہ ایک نئی چیز اب انڈر ڈسکشن آ گئی ہے کہ مائنس عمران خان۔ دیکھیں، اس پہ صوبائی حکومت پہ اس وقت شدید دباؤ ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کی تردید صوبائی حکومت نے نہیں کی، کہ یہ وفاق سے ایک بل جنریٹ ہوا اور اس کو صوبوں میں بھجوایا گیا اپنی مرضی سے، اور صوبوں کو ڈیڈ لائن دی گئی کہ آپ اس بل کو اتنے عرصے کے اندر پاس کروا کے ہمیں دے دیں، یعنی آپ یہ اختیارات ہمیں دے دیں اور اتنے عرصے کے اندر دے دیں۔ اب اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ یہ بل ہے کیا، اس کے اندر کیا لکھا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں یا جو عام پاکستانی ہیں وہ اس بل کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ کیا مائنس عمران خان ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر آپ اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے سکتے ہیں۔ وہاں پہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، ان لوگوں پہ ووٹ دیا جنہیں لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے وہاں پہ ایک حکومت ہے، وہ حکومت اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے سارے وسائل اس کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ عمران خان صاحب سے بات بھی نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے وہ ہر بات میں کہتے ہیں جی ہم جرگہ کرنا چاہتے ہیں، اور آج اس کے اوپر جرگہ بھی نہیں کر رہی، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دباؤ بہت زیادہ ہے صوبائی حکومت کے اوپر، بہت پریشر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے دیکھا کہ مزمل اسلم صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کو اب ایک پریس کانفرنس ان سے کروائی گئی، اور اس میں بل کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ بیان کی گئیں، یعنی اس میں جو دعوے کیے گئے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے دعوے کیا کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 50% شیئر کے ساتھ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی معاہدہ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کے بہترین ہم نے معاہدے کیے ہیں، ہم بہترین انداز میں معاملہ چلا رہے ہیں۔ منرلز اور مائنز کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ریونیو آئے گا۔ خیبر پختونخوا نے 50% شیئر کے ساتھ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور مفید معاہدہ کیا ہے، یہ مزمل اسلم صاحب نے کہا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھی ہیں، اور وہ اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کہ یہ میں صوبے کے مفاد میں کر رہا تھا اور اس کو روکنے والا مافیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 10 اپریل کے حوالے سے پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے، خاص طور پہ پنجاب میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عالیہ حمزہ اب نمبر لے رہی ہیں باقی پارٹی کے اوپر، اور پنجاب کے اندر زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اگر آپ اس کا موازنہ کریں خیبر پختونخوا سے یا باقی صوبوں سے، جہاں پہ لوگوں کو ذرا سا مارجن ملا، لوگ نکلے، لوگوں نے نکل کے ریلی نکالی، احتجاج کیا۔ حالانکہ یہ ورکنگ ڈے ہے، اس کے باوجود لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کے خلاف نکل کر 3 سال مکمل ہوئے ہیں تو لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور احتجاج کیا، اور جگہ جگہ پہ یہ ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ویجول شیئر کرتا چلا جاؤں، کون سا شہر ہے جہاں پہ لوگ نہیں نکلے اور لوگوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ کافی اچھا کام کر رہی ہے پنجاب میں۔ انہوں نے یہ بھی حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اراکین اسمبلی عمران خان صاحب کے کیسز میں عدالت میں پہنچے، اسپیشلی جو ہے لاہور ہائی کورٹ، اور وہ پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ وہاں پہ پہنچے، یعنی اب لیڈر جو ہے اس کے پیچھے لوگ بھی آئیں گے، وہ لوگ جنہوں نے لیڈر کے نام پہ ووٹ لیے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور اسی لیے بہت سارے لوگوں کو عالیہ حمزہ سے تکلیف ہے کہ وہ کام کرواتی ہیں، وہ ڈیوٹیاں لگاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی آپ کو آنا پڑے گا، وہ خود بھی پہنچتی ہیں، خود بھی مار کھاتی ہیں، اور باقیوں کو کہتی ہیں کہ آپ بھی مار کھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے ایم پی ایم این اے بن جائیں، منسٹر بن جائیں، آپ حکومت میں آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی، آپ کو سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں یہ تو ایک اپنی پالیٹکس کی بات ہے نا، آپ اگر آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں تو مار کھانے میں کیا حرج ہے؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مار کھائی ہے، انہوں نے نہ کبھی ایم پی اے بننا ہے، نہ ایم این اے بننا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ انہوں نے کونسلر بننا ہے، نہ انہیں کوئی شاباش ملنی ہے، لیکن وہ تاریخ کے اندر مار کھاتے چلے گئے۔ لیکن تقریباً 20,000 سے زیادہ بندے ہیں جنہوں نے مار کھائی ہے، یہ گرفتاریوں والے بتا رہا ہوں۔ ویسے جنہوں نے مار کھائی ہے وہ تو لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے۔ اب جن لوگوں نے مار کھائی ہے، اتنے سارے قتل ہو گئے، انہوں نے کیا بننا ہے؟ اکثریت کو تو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا، لیکن وہ لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے مار کھائی اور انہوں نے کہا جی جمہوریت ہونی چاہیے ہمارے ملک میں، اور عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں۔ تو ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ بل بہت اچھا ہے، لہذا اس بل کو جو ہے وہ پاس کر دیا جائے۔ بل کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں کہ یہ بل پاس کیسے ہوگا۔ ایک دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، یعنی حالات جتنے مرضی خراب ہوں، یہ بل پاس ہونا ہی ہونا۔ یہ میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ یہ بل پاس ہر حال میں کروایا جائے گا، جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم کروائی گئی تھی۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اندر سے سہولت کاری کی تھی، جس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ ڈٹے رہے تھے آخری وقت تک کے لیے، بڑی انہوں نے کوشش کی، اور وہ بڑے رنجیدہ تھے جب
26वीं आईनी तरमीम हुई, जैसे कि शाहिद खटक है, उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, कुछ और लोग हैं उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन कुछ लोग कंप्रोमाइज हो गए थे, उन्होंने अपने लोगों को डराना भी शुरू कर दिया था, तनहा भी छोड़ दिया था, फिर अल्टीमेटली जो है वो हो गया जो होना था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जैसे मंजूर हुई वैसे ही इसको मंजूर करवाया जाएगा। क्या ये किया जाएगा? इसके लिए पैसा भी खर्च किया जाएगा। अब ये जिन इलाकों में मादनियात हैं वहां पे आने वाले दिनों में कुछ हालात वाकयात, और ये जुमला आपने याद रखना है, आने वाले दिनों में कुछ वाकयात को जवाज बनाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में फेडरल हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे जितने लोग मिले हैं वो सबके सब ये कहते हैं कि किसी सूरत भी हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, वो शदीद मुखालिफ हैं ऑपरेशन के। लेकिन कुछ वाकयात आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि मेरा एक सोर्स है उसने मुझे ये 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा इमरान भाई ये बिल भी पास होगा और इसके बाद ये जिन इलाकों में मादनियात हैं उन इलाकों के अंदर ऑपरेशंस भी होंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशंस करवाएगी। मैंने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों ऑपरेशन करवाएगी, वहां के अवाम सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा जी कोई भी ऐसा वाकया हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएगी, आप बेफिक्र रहें। तो बहरहाल ये अब वाकयात को जवाब बनाकर केपी की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में आएगी, ये दावा किया है जराए ने। अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। अब जो एक इसके बारे में डिटेल के साथ रिजवान गलज़ई साहब हैं, ये बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और इन पे मुझे बड़ा प्राउड है। शहीद अरशद शरीफ के स्टूडेंट हैं और इन्होंने साबित किया कि ये अरशद शरीफ के ही तालिब इल्म है। और जिन चंद लोगों को देखकर मुझे बड़ी उम्मीद जागती है पाकिस्तान की सहाफत में, उनमें एक रिजवान गलज़ई साहब भी हैं। वो फरमाते हैं, जनाब उन्होंने उसकी डिटेल लिखी है, रिपोर्ट उनकी अपनी है, वो छप गई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ना सिर्फ आइन के खिलाफ है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, मकामी रोजगार और अवामी मफाद के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 1 उन्होंने पॉइंट लिखा है वफाकी मुदाखलत। सेक्शन 2Y के मुताबिक फेडरल मिनरल विंग को यह इख्तियार दिया गया है कि वो कानकुनी और मादनियात के शोबे से मुताल्लिक कारोबारी मामलात को आइन और हुकूमत पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलाए, जबकि आइन की 18वीं तरमीम के बाद यह इख्तियार सिर्फ सूबों को हासिल है। वफाकी हुकूमत को मादनियात में दखल देने का कोई आईनी इख्तियार नहीं है सवाए रेडियो एक्टिव मादनियात या किसी हद तक तेल और गैस जैसे मखसूस मामलात में। यानी ये जो इख्तियार पहले सूबाई हुकूमत के पास था ये फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। शेड्यूल 1 में सूबाई हुकूमत को यह इजाजत दी गई है कि वो फेडरल मिनरल विंग की रहनुमाई पर दूसरे मादनियात को स्ट्रेटेजिक या नायाब मादनियात की फहरिस्त में शामिल कर दे। यह रहनुमाई मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के जरिए होगी। यानी ये भी तब्दील कर दिया कि अब सूबाई हुकूमत के पास ये उस तरह से इख्तियार नहीं होगा, ये इजाजत जो पहले थी अब उनके पास नहीं होगी, ये MIFA के जरिए होगी। लेकिन हकीकत में सेक्शन 20FJHK के मुताबिक ये रहनुमाई दरअसल लाजमी अहकाम की सूरत में होगी, यानी सूबाई इदारे वफाक की बात मानने के पाबंद हो जाएंगे।